अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर। 3-4 स्टोरीज, तीनों चारों बड़ी अहम है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने बड़ा क्लियर कट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कह दिया है, वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मखसूस नशस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आपको मालूम है कि जो मखसूस नशस्तों का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी वर्डिक्ट यही था कि ये जो उम्मीदवार हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है, तो इनको आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर नहीं किया जा सकता और मखसूस नशस्तें किसी और सियासी जमात को नहीं दी जा सकती हैं, लिहाजा ये PTI के खाते में जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को दोबारा वजाहत तलब कर ली इस हवाले से। अब उस वजाहत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाईजान ये गैर ज़रूरी तौर पर आप मामले को पेचीदा मत करें। दूसरा ये कि अगर फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो इसके संगीन नताइज होंगे। और तीसरा ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले लिया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह पोजीशन लिया और मौला जट की तरह एक ललकारा भी है, ये कह के कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा और किसी किस्म की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप आईनी इदारा हैं, और आईनी इदारे को तो थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, उसके ऊपर बात करते हैं कि आईनी इदारे होने का मतलब क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी आईनी इदारे को कोई हुक्म नहीं दे सकती है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ये कह रहा है ना कि जी धमकी बर्दाश्त, आप इस चीज़ को अगर वो धमकी कह रहे हैं, अदालत के फैसले को, अदालत की डायरेक्शन को अगर वो धमकी कह रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो एक आईनी इदारा है और आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट से बालातर होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही आइन की तशरीह करनी होती है। और अगर कोई आईनी इदारा आइन के दायरे कार से बाहर जाकर एक्ट कर रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन देकर उसको बताना होता है कि ये आप गैर आइनी अमल कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया ये फैसला, और फिर वो आइनी इदारा भी वो फैसला मानने का पाबंद होता है। तो लीगल पोजीशन तो ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस मेजॉरिटी वर्डिक्ट के फैसले के ऊपर ये कहना कि धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा है, ये इस वजह से है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के करता धरता चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या चंद और लोग जिन्होंने ठेका उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो ठेका बड़े भोंडे तरीके से वो चला रहे हैं, और जो उनका लेगेसी है वो तो फॉर जनरेशन्स टू कम बहुत इसके ऊपर वो होती रहेगी, बात होती रहेगी कि कितने धांधली शुदा इलेक्शंस थे फरवरी 2024 के और किस तरह अवाम का मैंडेट चोरी हुआ उसके अंदर। तो लेकिन क्योंकि इन लोगों को अभी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है, इस वजह से ये कुछ भी कह देते हैं। अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ये कह दिया है, मतलब कि जवाबन ये कह दिया है कि जी धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तो ये खबर है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के ऊपर मैंने कल भी आपको कहा था कि बड़ा क्लियर इमरान खान का दबंग किस्म का ट्वीट है और बड़ा क्लियर टर्म्स में इमरान खान साहब ने बातें की हैं, उसके ऊपर रद्द अमल आ गया और FIA ने इमरान खान के ऊपर बगावत पर उकसाने का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। और FIA की टीम इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए अडियाला गई भी थी और इमरान खान साहब ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा है कि वकला के सामने तफ्तीश में शामिल होऊंगा। तो एक तरफ तो मुकदमा भी दर्ज हो गया है, उसकी तफ्तीश के लिए टीम भी पहुंच गई है तफ्तीश करने के लिए, और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में पपेट्स के तौर पर खेलते हुए सियासतदान हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है, जिसकी आला तरीन मिसाल आज बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में सामने आई है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में असेंबली में खड़े होकर कहा है कि ये किसी के तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है जो ज़बान बानी PTI ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ इस्तेमाल की। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे अभी मैं आता हूँ, पहले वजीर आज़म की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बिलावल ये देख ले कि उसके अपने वालिद ने और उसने मौजूदा वजीर आज़म के खिलाफ और इस मौजूदा वजीर आज़म के बड़े भाई जो कि साबिक वजीर आज़म रह चुके हैं क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं की हुई है। गद्दारी तक के तो फतवे लगाए हुए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है और क्या क्या कुछ नहीं कहा हुआ है इनके खिलाफ, पहली बात, और उन्होंने इनके खिलाफ। पहली बात तो ये। अब आ जाए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे।
تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ دیکھیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی انکوائری کرائے کہ یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے تو پھر جو قانونی طور پر ہوگا پھر روتے دھوتے ہمارے پاس نہ ہے۔ یار بھائی مطلب کہ یہ کل کا بچہ جو سیاست میں آیا ہے یہ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اس بچے کے نانا نے پھانسی ان کو ہو گئی، اور ان کی وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا جو بڑا غلط ہوا، اس کے بعد اس کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑا غلط ہوا، لیکن اس کے باوجود somehow instead of going towards looking for justice for her mother, for his mother, for his grandfather, انہوں نے کریئر بنایا ہے پالیٹکس میں سے۔ they've made politics a career، مطلب کہ ایک کریئر کے طور پہ پالیٹکس کر رہے ہیں نا۔ آگے بلاول بھٹو زرداری تقریر کر رہے ہیں، پیچھے آصفہ بیٹھی ہوتی ہیں اور آصفہ بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہیں اور باتیں، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی، جوڈیشل مرڈر ہوا، سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے جس کو آج کی سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط فیصلہ تھا، اور آج کی اسٹیبلشمنٹ وہی کچھ کر رہی ہے، تو یہ ہینڈز ان گلوز ہیں۔ یعنی کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور یہ خود جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بن رہے تھے شکار تب وہ غلط کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ۔ آج عمران خان بن رہا ہے تو آج یہ کہتے ہیں جی پھر ہم سے گلا نہ کرنا روتے ہوئے۔ انہوں نے کہاں تیرے پاس بھائی روتے ہوئے آنا ہے؟ اپنے تئیں وہ بندہ 1 سال سے اوپر جیل میں ہے، چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے، پارٹی نے جو کچھ فیس کر لیا ہے، مطلب کہ پھانسی کی جو ایپیسوڈ ذوالفقار علی بھٹو کی ہے اس سے تو ڈائریکٹلی آپ کے دور کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ آپ کے دور میں جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، محترمہ کی شہادت کو نکال کر میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے ساتھ اور ممبران کے ساتھ اور ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کے ساتھ ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال ہی لیا۔ تو آپ نے پہلے کا ان کو سنبھالا تھا جو اب آپ نے سنبھالنا ہے، اور پہلے کا وہ روتے ہوئے، میرا نہیں خیال وہ روتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا، بلکہ اسی وقت عمر ایوب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جو بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج تھی، جو ٹون تھی، جو ٹینر تھا، وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بڑی ریہرسل کی ہے اپنی اس تقریر کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر میں، یہ تک کہہ دیا عمر ایوب۔ اور یہ بڑا مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک لانے میں معاملات کو، اور جس طرح بلاول ایکٹ کر رہے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں جو ہیں عمر ایوب کی، یہ پھینکنے والی نہیں ہے۔ مطلب کہ بلاول جو وہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ خوش کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو تقریر کر رہا ہے، خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس حکومت کا مطلب کہ ٹوٹل ان کی حیثیت ہے اس وقت کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے کے لیے۔ اسی طرح خواجہ آصف ہے۔ اب خواجہ آصف بیچارہ، مجھے تو کبھی کبھی ان لوگوں کے اوپر ترس بھی آتا ہے جو حکومت میں ہے نا، کہ اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے، حکومت کے لیے آپ اتنا زیادہ جب اصولوں کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ کی حیثیت پتلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جاتی ہے، پپٹ کے علاوہ، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو شاید تکلیف ہوتی ہوگی، اس وجہ سے اتنا چڑچڑا رہتے ہیں شاید خواجہ آصف صاحب، اور وہ ہر وقت وہی چیز، تو مطلب کہ انہوں نے سیاست کو اس گراوٹ کا شکار کر دیا جہاں پہ کم از کم ہم نے اپنی زندگیوں میں سیاست اتنی گراوٹ کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تھی جو آج ہے۔ اور ابھی بھی صرف مقصد یہی ہے کہ جی چڑھائی ہو جائے کسی طرح، عمران خان کو مکا دے اسٹیبلشمنٹ، اور ہر حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہر غیر آئینی، غیر قانونی ایکٹ میں شریک ہونے کے لیے بطور اکمپلس تیار ہیں، لیکن بس ہمارے سیاسی حریف کو ختم کر دو، صفحہ ہستی سے پامال کر دو، اور اس کے نتیجے میں جتنے ان پاپولر، جتنے غیر مقبول، جتنا لوگوں کی نظروں میں سیاسی طور پر بونے یہ ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید اتنا فرق نہیں ڈالے گا، لیکن یہ بہت آنے والے دنوں تک ختم کر دیا عمران خان نے ان لوگوں کی سیاست کو، بالکل ختم کر دیا ان لوگوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی بونے ثابت کر دیا ہے عمران خان نے جو سیاست کی۔ تو خواجہ آصف بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ وغیرہ دے رہا تھا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ یہ کیا کہ جس کے اوپر مقدمہ ہو گیا ایف آئی اے کی طرف سے بغاوت پر اکسانے کا، کہ
کہ اس وقت ملک میں یحییٰ خان پارٹ 2 ہے. یحییٰ خان نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا. یحییٰ خان پارٹ 2 بھی یہی کام کر رہا ہے اور ملک کے ادارے تباہ کر رہے ہیں. اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے پولیس اور ماتحت عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. یحییٰ خان پارٹ 2 کی ٹاؤٹ نگران حکومت نے مجھے جیل میں ڈالنے اور سزا دینے کے عوض نگران حکومت نے جج حمید بلاول کو اربوں کی زمین کے غیر قانونی نوسیز دی. گزشتہ روز بھی جج نے 3 گھنٹے ہدایات لے کر بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیا. قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دے رہے گا. کل وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت تمام ججوں کی عمر جو ہے وہ 68 سال اور اس کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس شپ کو طوالت دینا ہے. اس کو میں اسپیسیفکلی آج میں اس کو نہیں چھیڑوں گا, کل میں اس پہ لیگلی بات کروں گا. تو لیکن یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے اور کل اس کے اوپر خبر آئے گی کہ کیا بنا ہے اس امینڈمنٹ کا جو پیش کی ہے, پاس کروا سکے نہیں کروا سکے. میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک مشکل ہے, نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی انکار کر دیا, لیکن مولانا ساتھ مل بھی جائیں تو یہ پورا کرنا پاسبل نہیں ہے اس وقت تک. تو اس کے اوپر میں کل تفصیل سے بات کروں گا. لیکن بہرحال خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دے رہے ہیں. نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, اب قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دے کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. جب مافیا اور ڈاکو عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ نے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنوانے میں پوری سہولت کاری کی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تو زبردست احتجاج کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کا کسی بھی عہدے پر توسیع نہ دینے کا بیان خوش آئند ہے. سنگاپور جیسے چھوٹے سے ملک جس کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے, وہاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی, جبکہ آبادی کے لحاظ سے 5ویں بڑے ملک پاکستان میں 1 ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری آئی ہے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہے. سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. اس وقت تو لوگ مجھے کئی دفعہ فون کرتے ہیں پاکستان سے کہ ہم پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں تو جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 50 اس کا ریٹ لگ رہا ہے, وہ بھی قسطوں کے اندر. تو یہ بات صحیح ہے عمران خان کی. یہاں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کے رشتہ دار اغوا ہو رہے ہیں, عدالتی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایسے میں یہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ IMF سے تب آزاد ہوں گے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک آباد ہیں جو حقیقت میں پاکستان کو بچا سکتے ہیں. اس وقت اوورسیز پاکستانی دبئی اور دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری پر مجبور ہے کیونکہ ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے. 1 کروڑ میں سے چند لاکھ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن وہ سرمایہ کاری تب کریں گے جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. پاکستان کا مستقبل رول آف لا سے مشروط ہے, جو یحییٰ خان پارٹ 2 اور قاضی فائز عیسیٰ کی جوڑی نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. بڑے سٹرونگ الفاظ ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اور بڑی پاکستان کے اصل مسئلے کی نشاندہی کی ہے عمران خان نے, لیکن اس کے اوپر ایک اور مقدمہ عمران خان پہ درج کر دیا گیا اور تفتیشی ٹیم بھی پہنچ گئی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل تفصیل سے یہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ ہے جس میں آرٹیکل 63A میں بھی کچھ امینڈمنٹ کی کوشش کر رہی ہے حکومت, اور عدلیہ کی اور ججز کی جو ایج ہے اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.